انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر اپنی تقاریر کے ذریعے آپ سے واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے دل کا حال میرا اللہ جانتا ہے. میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کی حصے داری کی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو مان سمان ملے، آپ کی جان کی قیمت اور آپ کی زندگی کی اہمیت دنیا کو معلوم ہو جائے. میں یہ کام کرنے کے لیے اور میرے تمام مجلس کے رفقا یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ وہ دل فریب سیکولرزم کی باتوں میں دوبارہ اگر آپ کو پھسلایا جائے گا، یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، یہ سیکولرزم کے نام پر جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو کھلونا دے کر ان کا دل بہلاتے ہیں، پچھلے 50 سال سے مسلمانوں کو سیکولرزم کی جھوٹے اور دل فریب باتوں پر ہمارے پاس ایک کھلونے کی طور پر دے کر ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم سے انصاف نہیں کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کبھی سیکولرزم کے خلاف نہیں تھی، نہ رہے گی. مجلس سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہے. مجلس اس سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے جس کا ذکر بھارت کے سمویدھان میں کیا گیا، جس کا ذکر بھارت کے پریامبل میں کیا گیا. ہم اس سیکولرزم کو مانتے ہیں. یہ جو سیاسی سیکولرزم سماجوادی پارٹی ہو یا بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو، یہ سیاسی سیکولرزم مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دینے کے لیے استعمال کرتی ہے. اور پھر دوسری جانب بی جے پی مسلمانوں کا خوف دلا کر ہمارے ہندو بھائیوں کو ہندو ایکتا کے نام پر متحد کرنے کا کام کرتی ہے. بتائیے میرے عزیز دوستو، چکی کے دونوں پارٹ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے. یہ آپ کی لڑائی ہے، حصے داری کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہماری عزتدار ماؤں کی آنکھوں میں جو آنسو بہتے رہتے ہیں، ان آنسوؤں کو پوچھنے کی، ان آنسوؤں کو روکنے کی لڑائی ہے. یہ لڑائی نوجوانوں تمہارے روشن مستقبل کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں جن کی گود میں معصوم بچے ہیں. یہ لڑائی ان معصوم بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی ہے. ہم نے ناانصافیوں کا سامنا کیا، ہم نے پولیس کی گولیوں کا سامنا کیا، جیلوں کو ہم کو ڈال کر ہم کو بھر دیا گیا، اسکول سے ہم کو محروم کر دیا گیا، اسپتال اور طبی امداد سے ہم کو محروم کر دیا گیا، دہشت گردی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، آتنکوادی کا الزام ہم پر لگا دیا گیا، ہم سے ووٹ حاصل بھی کیے، ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا فسادات میں، ہماری قبروں پر سماجوادی پارٹی نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا. بتاؤ میرے غیور نوجوانوں، بتائیے میرے بزرگوں، ہم کب تک استحصال کا شکار رہیں گے؟ آج آپ کو ایک کروٹ لینا ہے. اگر آج آپ کروٹ نہیں لیں گے نقصان ہمارا ہوگا. یاد رکھو، بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، وہ تم سے پکار کر کہہ رہی ہے، اٹھو بھارت کے مسلمانوں، اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، اٹھو اسمولی کے مسلمانوں. یاد رکھو، یہ سمویدھان کو اگر ایک جیتی جاگتا کتاب رکھنا ہے تو تم کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. آپ نے سب کا ساتھ دیا. بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے ملیانہ حاصل کیا. ہم کو کیا ملا؟ ہم کو ہاشم پورہ ملا. ہم کو کیا ملا؟ ہم کو مظفر نگر کا فساد ملا. 50,000 سے زائد آبادی، ہماری ملک کی آزادی کے بعد 50,000 سے زائد مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا. CAA کا قانون پارلیمنٹ میں آتا ہے. پوچھو سماجوادی پارٹی سے، پوچھو بی ایس پی کے نیتاؤں سے، پوچھو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں سے، پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ اس قانون کے خلاف
اگر کسی نے مدلل طریقے سے سمویدھان کو سامنے رکھ کر، گاندھی کے پیغام کو سامنے رکھ کر، اگر کسی نے مودی کے 300 MPوں کے سامنے CAA کا قانون، مسلمانوں کو سٹیٹلیس بنانے کا قانون بنایا جا رہا تھا، کس نے بی جے پی کے 300 MPوں کے سامنے کہا کہ جس طرح گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑا تھا، آج اسدالدین اویسی بھارت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو امبیڈکر کے سمویدھان کو اپنے دل سے لگاتے ہیں، میں اس قانون کو پھاڑتا ہوں۔ بی جے پی کے 300 MP کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم کیسے پھاڑ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ قانون نہیں ہے، ایسے کوئی قانون کو ہم نہیں مانتے جو بھارت کے سمویدھان کے خلاف جاتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر تم مسلمانوں کو بھارت کی شہریت سے محروم کرنا چاہتے ہو، تو ہم نے قانون کو پھاڑا، احتجاج کیا۔ کیا کیا سماجوادی پارٹی نے؟ کیا کیا BSP نے؟ کیا کیا کانگریس نے؟ قانون مجھے ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ آج مجلس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست پارٹی ہے، مجلس فرقہ پرستی کو بڑھاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2019 جون میں امت شاہ نے بی جے پی کی سرکار کی طرف سے قانون لائے، جس قانون کا نام وہ منحوس کالا قانون ہے، اس کا نام UAPA ہے۔ امت شاہ نے قانون میں ترمیم کر کے کہہ دیا کہ دلی میں بیٹھا ہوا ایک NIA کا انسپیکٹر اسمولی میں کوئی بھی شخص کو ٹیررسٹ گھوشت کر دے سکتا ہے بغیر کورٹ کے فیصلے کے۔ کس نے اس قانون کی تائید کی؟ سماجوادی نے تائید کی، کانگریس نے تائید کی۔ بتائیے کس نے اس قانون کے خلاف ووٹ کیا؟ کس نے؟ بی جے پی کے 300 MP ہیں، میں جانتا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ میرے مخالفت میں ووٹ دینے کے باوجود بھی قانون پاس ہو جائے گا، مگر میں نے بی جے پی کے اس کالے قانون کے خلاف ووٹ اس لیے دیا تاکہ 100 سال کے بعد جب تم میں سے کوئی نوجوان پارلیمنٹ میں جائے گا تو وہ یہ شکایت تو نہیں کرے گا کہ اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا، بلکہ مظلوم کی آواز بن کر حق کو بلند کیا۔ ہم نے قانون کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ سماجوادی پارٹی، کانگریس پارٹی جو ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ تو سیکولر، ان کی غلامی کرو تو سیکولر، ان کے جن سبھاؤں میں دری بچھاؤ مسلمان تو سیکولر، ان کے منچ پر مسلمان کو ڈھکیل دو تو سیکولر، اور مسلمان کو دبا دو تو سیکولر۔ ارے یاد رکھو، مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میں اپنی جوتی پر تمہارے سرٹیفکیٹ کو نہیں رکھتا ہوں۔ بھارت کا مسلمان ہوں، اول درجے کا شہری ہوں، میں کسی سے کم نہیں، نہ مجھ سے کوئی بڑا نہیں، میں سب کے برابر ہوں اور سب کے برابر مجھ سے سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہ مجلس کا پیغام ہے۔ مگر جو لوگ ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں کیونکہ آپ نے تائید کی پارلیمنٹ میں، آپ نے تائید کی، کانگریس نے راجیہ سبھا میں تائید کی، اس قانون کے تحت 120 دن بغیر کسی کے چارج کے جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے تائید کی، آپ نے مدد کی امت شاہ کی، اور جب UP کا چناؤ آ رہا اویسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اویسی کو تنقید کرتے ہیں۔ بتاؤ تمہارا کیا پوزیشن تھا اس وقت؟ نہیں بتائیں گے۔ کیا بولیں گے؟ نہیں، دیش کے ہت میں ہم نے ووٹ دیا۔ کیا دیش کے ہت میں کہ بچے جو دلی میں CAA کا احتجاج کیے، آج بھی ہماری بہنیں جیلوں میں، ہماری بیٹیاں 1 سال 12 مہینے UAPA کے قانون میں جیل میں ہیں۔ کیوں جیل میں؟ کیونکہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے مل کر امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید کی۔ آپ فیصلہ کر لو کون بی ٹیم ہے، کون تمہارے ووٹوں کا سودا کر رہا ہے، کون تمہارے نوجوانوں کو جیل میں ڈال رہا ہے، کون مل کر قانون بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں ایک شعور جب بیدار ہو جائے گا، جب سچائی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ اللہ اس سچائی کو آپ کے دل میں ڈالے گا۔ اسد الدین اویسی کی تقریر سے دل نہیں ہل جاتے، بلکہ اللہ کے حکم سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کملی والے کے صدقے میں آپ تمام کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالے گا، اور وہ محبت ہماری ووٹ اور کامیابی میں تبدیل ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹرپل طلاق کا قانون لایا گیا، کیا تقاریر ہوئی سماجوادی پارٹی کی طرف سے؟ اٹھا کر پڑھی اکھلیش یادو کی تقریر کو۔ ٹرپل طلاق میں قانون آیا ٹرپل طلاق کا، وہ بات کر رہے میں نے یو پی میں اتنی بڑی روڈ بنا دی، قانون بن رہا ٹرپل طلاق کا، بولے کہ میں تو وہ روڈ بنایا، قانون پہ نہیں بات کیے، پتلی گلی سے نکل گئے بچ کے۔ مودی کو ناراض نہیں کرنا ہے، مجھ پر اور ہماری جماعت پر الزام کہ 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ سے پہلے جناب ملائم سنگھ یادو صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نریندر مودی کو آشیرواد دیا اور کہا کہ تم دوبارہ دیش کے پردھان منتری بن جاؤ۔ اگر میں بولتا وہ بات تو یہ سماجوادی پارٹی میں جو اپنا ایمان بیچ کر بیٹھے ہوئے وہ بولتے اویسی کو خبر کی جگہ نہیں دیں گے ہم، مگر ملائم سنگھ یادو نے کہا مودی میں تم کو آشیرواد دیتا ہوں، تم دوبارہ پردھان منتری بن جاؤ، تو نریندر مودی خوش ہو کر نمستے کر دیے ان کو کھڑے ہو کر۔ اور میں یہاں پر آپ کی حصہ داری کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی سیاسی قیادت، آپ کو نیتا بنانے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں آپ کے مان سمان کی لڑائی لڑ رہا ہوں، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ووٹ کاٹنے کو آیا ہے۔ ووٹ کاٹنے میں آیا۔ 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں سپا اور بی ایس پی مل کر لڑے، صرف 15 ایم پی جیتے۔ کیوں جیتے؟ 75% تو مسلمان ووٹ دیے، سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے۔ اعظم خان جیتی اپنی طاقت کی وجہ سے، شفیق الرحمان برق جیتے اپنی طاقت کی وجہ سے، سماجوادی کی وجہ سے نہیں جیتے۔ آپ نے ووٹ دیا اعظم خان کو، شفیق الرحمان برق کو، ایس ٹی حسن کو، مگر یہ بولیں گے نہیں نہیں ہم نے جتایا رے، تم کہاں جیتے؟ اگر تمہارے ووٹ پڑ جاتے تو تم 15 کیوں جیتتے سپا اور بی ایس پی والے؟ اگر اکھلیش جیتے اعظم گڑھ سے تو مسلمانوں کے ووٹوں کی خیرات کی وجہ سے جیتے بحیثیت سانسد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ پر الزام لگانے والوں، تمہارے ایک ایک الزام کا جواب دے سکتا ہوں، تم میرے ایک ایک دلیل کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ تم مسلم ووٹ کو حاصل کرتے ہو اپنی قیادت کو بنانے کے لیے، اپنے سیاسی محل کو تعمیر کرنے کے لیے، ووٹ تو مسلمانوں کا لیتے ہو، بی جے پی کا ڈر دلا دکھا کر، اویسی کا نام لے کر، مگر مسلمانوں سے تم نے کیا انصاف کیا؟ ابھی الیکشن نہیں ہوا، علی گڑھ میں جن سبھا جلسہ ہوا، جین چودھری ڈائس پر ہیں، وہاں کا ضمیر اللہ ایم ایل اے جیسا ہاتھ اٹھائے تو بیچ میں آئے تو جین چودھری صاحب نے اس کو ڈھکیل دیا۔ دیکھا نا آپ نے ویڈیو؟ وہ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ دل کو تکلیف ہوئی؟ دل کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ کس نے اس کا جواب دیا؟ ہم اس کا جواب دیے، اور ہم نے کہا کہ ضمیر اللہ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ضمیر اللہ کو ہمارے منچ پر آنا تھا، ہم ان کو نیتا مان کے ان کے پیچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ہمارے بولنے کے بعد جین چودھری کے لوگ ضمیر اللہ کے گھر کو دوڑتے گئے کہ بھیا معاف کر دو، بھیا معاف کر دو، ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ اویسی بھی اپنی سبھا میں اس کا ذکر کر دے گا۔ ابھی چناؤ نہیں ہوئے،
ابھی ہم نے قالی بولا تو گھر پر بھاگ رہے. انشاءاللہ جب اسمولی سے یہاں سے مجلس کا ودھائک کامیاب ہوگا تو تمہارے گھر کے سامنے کاسا آ کر بھیک مانگیں گے کہ ہم کو معاف کر دو, ہم کو معاف کر دو, ہم نے تم سے ناانصافی کی تھی. خالی ایک تقریر میں ہم نے جملہ کہا تو ضمیر اللہ کے گھر کو چلے گئے اور ضمیر اللہ نے کسی سے ہم کو فون کر کے کہا کہ اویسی بھائی کو سلام بولو, ان کے بولنے سے میرا ٹکٹ کنفرم ہو گیا. چلیے کچھ تو فائدہ ہوا, آپ کو کچھ تو فائدہ ہوا, مگر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر شعور بیدار ہو جائے گا تو آپ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اتر پردیش میں مسلمان 19% ہیں اور آپ کو معلوم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں 71% مسلمان ایسے ہیں یا پھر 15 سال کے زیادہ 70% مسلمان ایسے ہیں جو پرائمری لیول تک تعلیم حاصل نہیں کیے. آپ بتائیے کہ آپ کے 415 گاؤں ہیں اسمولی میں, کتنے انٹر کالج کھولے گئے. محترمہ ودھائک تو ماشاءاللہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں پنکی یادو کو کہ آپ نے اسمولی کے مسلمانوں کو اور دلتوں کو یہ بتا دیا کہ آپ صرف یادووں کا کام کرتی ہے, مسلمان اور دلت کا کام نہیں کرتی ہیں. آپ کا شکریہ. آپ نے یہ 5 سال میں بلکہ 10 سال میں آپ نے دکھا دیا. مگر اب سن لو سماجوادی کے دلو, سن لو میری بات کو. کل تک تم کہتے تھے کہ کوئی وکلپ نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اب وکلپ کے طور پر ایک مرد مجاہد کی پارٹی آپ کے درمیان میں اور لڑے گی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کو ڈر کر نہیں, میں تو اسمولی کے ہمارے دلت بھائیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں, آئیے مجلس کا ساتھ دیجئے. مسلمان اور دلت مل کر انشاءاللہ تعالی اسمولی سے بی جے پی کو کامیاب ہونے سے روکیں گے. سماجوادی نہیں روک پائے گی یہاں پر بی جے پی کو, سماجوادی پارٹی یہاں پر نہیں روک پائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر ہم پر الزام لگتا کہ ہم فرقہ پرستی بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں. کون سا بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں؟ اگر میں مظلوم کی بات کروں گا, اگر میں انصاف کی بات کروں گا تو بھارت کے سمویدھان میں تو یہی لکھا گیا ہے نا, رائٹ ٹو ایکوالٹی, برابری کی بات فنڈامنٹل رائٹ ہے. بھارت کے سمویدھان میں پریامبل میں بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا لبرٹی, ایکوالٹی, فٹرنٹی, جسٹس. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ پھر خالی تقریر سے حاصل ہوگا نہیں, ووٹ ڈال کر, اپنی قیادت کو بنا کر, اپنا حصہ لے کر لبرٹی, ایکوالٹی, فٹرنٹی, جسٹس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ شعور آپ کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ابھی ہم کو بتایا گیا کہ لاک ڈاؤن میں اسی گاؤں میں مسجد کے امام صاحب کو حضرت پولیس نے, محبت سے بولتے ہیں ہم, حضرت پولیس نے امام صاحب کو زود کوب کیا, مارا. محترمہ ودھائک کو فون گیا تو نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی, مار کھاؤ, میں کچھ نہیں کر سکتی. جب ہمارے بزرگ پر لاٹھی پڑ رہی تھی, ان کو زود کوب کیا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, جب آپ ایسے وقت میں مدد کرنے نہیں آئے, اب چناؤ آئے گا تو بولیں گے دے دو بابا اللہ کے نام پہ ہم کو ووٹ دے دو. ارے یہ تو کلاسیفائیڈ بھکاری ہیں یہ لوگ. دے دو بابا اللہ کے نام پہ دے دو, سیکولرزم کے نام پہ دے دو بابا, بابا دے دو ہم کو, ہمیں چھوڑ دو, ہم معاف کر دو, ہم آپ کے پیر چھوتے ہیں. اور مسلمان جذباتی ہے, وہ دیکھ کے بولے گا یار, آنسو نکلتا ہے نا, ہم کو جذبات میں آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے اتنا گوشت کھاتے ہیں کہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور کھانا بھی چاہیے, پروٹین طاقت بنتی ہے. دیتا تو کوئی نہیں بابا, نہ یہ مکھیہ منتری بابا دیتے, نہ وہ ہمارے پردھان منتری موڈی جی دیتے. مگر جذبات ہوش کے ساتھ
جذبات اپنی اولاد کے ساتھ، جذبات اپنے مستقبل کے ساتھ، جذبات ان ناانصافی کے خاتمے کے لیے جذبات میں آ کر ظالم کا ساتھ نہیں دینا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کا استحصال کیا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کو کھلونے دے کر آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ جذبات کے ساتھ اپنی پارٹی مجلس کو کامیاب کریے، یہ صحیح جذبات ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہاں پر ہم کو یہ بھی دیا گیا کہ اس گاؤں میں بہت پہلے ایک کالج تھا، کالج بند ہو گیا۔ کیوں بند ہوا؟ کیا میں نے بند کیا؟ کہ ہم نے بی جے پی سے سودا کر لیا کالج بند کر دو؟ ہم کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، فرقہ پرستی کا الزام مجھ پر لگاتے ہیں۔ بتاؤ آپ، اتر پردیش میں کتنے مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ اتر پردیش میں کتنے مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ آپ کو معلوم؟ کتنے مسلمانوں کے پاس ہوگی 5 ایکڑ زمین؟ 2% بھی نہیں ہے، 1.70% مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، 2% بھی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ آ کر بول رہے ہو اسی کی بات کا یقین مت کرو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، تم نے ہم کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا۔ اویسی حق دلانے کی بات کر رہا ہے، اویسی انصاف کی بات کر رہا ہے، تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اور پھر عزیز دوستو، جو مجھے آ کر سیکولرزم کا پاٹ پڑھاتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنا پاٹ مت دو، مجھے تمہارا گیان مت دو۔ میں بی جے پی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں آر ایس ایس کے موہن بھگوت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں نریندر مودی دیش کے پردھان منتری سے اور امیت شاہ دیش کے ہوم منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو بار بار یہ کہتے ہیں مسلمان میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ بولتے ہیں نا، مسلمان ریڈیکلائز ہو رہا ہے، انگریزی کا ورڈ، ہندی میں کٹرتا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں نا، جہاں داڑھی دکھی وہ کٹرتا آ گئی اس میں، جہاں نعرے تکبیر بولو اللہ اکبر تو بھولیں گے یار یہ تو کٹرتا کی بات کرتا ہے، اور مودی جی یوں یوں کر کے نعرے ماریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم یہ جاننا چاہ رہے کہ جو دھرم سنسد کے نام پر اتراکھنڈ ہریدوار میں اور چھتیس گڑھ رائے پور میں کیا کہا گیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ کٹرتا، ریڈیکلائزیشن، انتہا پسندی کس میں بڑھ رہی ہے؟ آپ نے تو مسلمانوں کو کہہ دیا ریڈیکلائز، مگر یہ کون لوگ ہیں بتاؤ جو رائے پور میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انسانیت کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو ختم کر دو؟ یاد رکھو، ہم کو ختم کرنے والوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم کملی والے کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اے کعبہ، میری امت کی عظمت تجھ سے بڑھ کر ہے، ہم نہیں مٹنے والے ہیں، ہم سے ہے زمانہ ہم نہیں تو زمانہ نہیں، یاد رکھو۔ ہم کو مٹائیں گے، بھارت کے سمویدھان کو مٹائیں گے؟ مسلمان کو مٹانے کی بات کرنے والے امبیڈکر کے سمویدھان کے دشمن ہیں، یہ بھارت کے دشمن ہیں۔ میں مسلمان ہوں مگر مجھے اس وطن سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ مگر کون ہے یہ لوگ جو ریڈیکلائز ہو چکے ہیں؟ بتائیے نریندر مودی جی، بتائیے امیت شاہ جی، بتائیے موہن بھگوت جی، یہ کون لوگ ہیں جو ہم کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، بھارت کے شہریوں کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ایک کو گرفتار نہیں کیا گیا، ابھی تک ایک کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ اور بھائیوں بزرگوں، اکھلیش یادو آج کل کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب میں بھگوان شری کرشن آ رہے ہیں۔ بی جے پی والے مریادہ پروشوتم رام کا نام لے کر پکارتی، یہ رام کو دیکھتے ہیں
وہ کرشن بھگوان کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اکھلیش کو تو آ کر کہہ بھی دیا کہ تم مکھیہ منتری بن رہے ہو. پھر تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جائیے راج بھون جائیے, بولیے کہ بھگوان نے آ کر خواب میں کہہ دیا مجھے بنا دو مکھیہ منتری. مگر اکھلیش یادو سنو, میرے خواب میں اسمولی کے غریب مسلمان آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم کو ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے خواب میں مظفر نگر کے وہ مظلوم مسلمان جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے آ کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ہماری حق کی آواز بلند کرو. میرے خواب میں یہ ہے کہ انشاءاللہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مجلس کے ودھائک جیت کر جائیں گے اور اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو نعرے تکبیر اور امبیڈکر زندہ باد کے نعروں سے بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سنویدھان کی عزت, سنویدھان کی عظمت کو بچانا ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کر کے فیصلہ لینا ہے. یہ کیا بات ہے کہ جو 50,000 ہیں وہ 1,37,000 کا کے اوپر حکومت کریں, ودھائک بنائیں گے؟ ہم سے بڑا کون سیکولر ہے پھر؟ کیا تم نے عقیل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا, محترمہ کو ووٹ دیا؟ کیوں دیا؟ کہ کل تک کوئی وکلپ نہیں تھا, آج آپ کے پاس ایک وکلپ ہے. اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں کیسی ہیں معلوم آپ کو گاندھی جی کا 3 بندروں کا قصہ سنا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا نا. وہ تو جاپان کی 17 سنچری کی بات ہے جہاں سے نکلا تھا. یہ ایک بندر آنکھ بند کر لیتا ہے, ایک بندر منہ بند کر لیتا ہے, ایک بندر کان بند کر لیتا ہے. آپ اکھلیش سے کہیے ارے بھیا مظفر نگر کے کانڈ میں انصاف نہیں ہوا, آنکھ بند کر لیے. آپ اکھلیش سے کہیے کہ بھیا ہریدوار میں سماجوادی پارٹی ہے, ہم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں. کانگریس سے کہیے کہ رائے پور میں آپ کی سرکار ہے کیسے فنکشن کرنے دیا, تو کانگریس اور اکھلیش کان میں انگلی ڈال لیں گے, زبان کو بند کر لیں گے. ارے یہ کیسے 3 بندر تم بیٹھے ہو؟ یاد رکھو یہ ان 3 بندروں کو پہچاننا ہے جو آنکھ بند کر لیتے دلت اور مسلمان پر جب ناانصافی ہوتی ہے. جب دلت اور مسلمان کے انصاف کی بات ہوتی ہے تو اپنی زبانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. جب ہم پکارتے ہیں مدد کے لیے کہ مولانا کو مارا جا رہا ہے, پولیس سے آؤ بچاؤ, تو کان میں انگلی ڈال کر اپنے فون کو بند کر لیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متحد ہو جاؤ, اپنی پارٹی کا ساتھ دو. بھارت کی جمہوریت کو مضبوط اگر کرنا ہے, اتر پردیش میں آپ کو اپنی آواز کو اور اپنے حصے کو حاصل کرنا ہے, تو اس حصے داری کی لڑائی میں آپ شامل ہو جائیے. اس حصے داری کی لڑائی میں آپ شامل ہو جائیے. مجلس یہی چاہتی ہے کہ تمام لوگوں کو ان کا انصاف ملے. میں یہاں پر CAA کے قانون کے خلاف جو سنبھل میں احتجاج ہوا تھا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی شہروز عثمانی کو اور محمد بلال کو اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ شہید ہیں, یہ مردہ نہیں ہے, یاد رکھو. ان کو گولی مار کر ان کی جان لے لی گئی, یہ شہید ہیں, ہم ان کو شہید مانتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کو مردہ مت کہو, ان کو غذا ملتی, تم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں. میری آپ تمام سے پھر سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اسمولی کے ویدھان سبھا میں آپ مجلس کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ کیا آپ تمام لوگ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. السلام علیکم.